علیکم دوستو، تحریک لبیک کے کارکنوں نے اب نوٹوں پر بھی تحریک لبیک کا مہر لگا دیا اور کہا کہ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کیا جائے۔ اب بہت مسئلہ پیچیدہ ہو چکا ہے کیونکہ حکومت اس بات سے پریشان ہے کہ تحریک لبیک کو جب ہم مرید کے میں خاموش کیا گیا تھا، آپریشن کے بعد آج تک 5 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن اب تحریک لبیک کے کارکنان نے کوئی ایک نیا کارنامہ ایجاد کیا۔ تحریک لبیک کے کارکنان ہر نوٹ پر تحریک لبیک کا مہر لگا رہے ہیں اور یہ بات ہے کہ آخری امید جو ہے وہ سعد رضوی ہے، اور یہ بات بہت لازم ہے اور یہ ویڈیو بہت وائرل ہو چکی ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ وہ محبت، وہ پیار جو لوگوں کی سینوں میں ہے، دلوں میں ہے، وہ کیسے نکالا جائے گا۔ اب تحریک لبیک کے کارکنوں نے نوٹوں پر بھی لکھنا شروع کر دیا، ہر نوٹ پر تحریک لبیک کا نام اور سعد رضوی صاحب یعنی آخری امید بھی سعد رضوی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس وقت تحریک لبیک نے یہ ایک نیا کارنامہ ایجاد کیا اور تحریک لبیک کے کارکنان ہر نوٹ پر باقاعدہ مہر لگوا رہے ہیں کہ تحریک لبیک کی جو آخری امید ہے اور پاکستان کے اندر جو ایک ہی واحد جماعت ہے اور اس کا لیڈر یعنی سعد حسین رضوی صاحب ہے۔ اب حکومت اس بات سے پریشان ہے کہ اب تو نوٹوں پر بھی سعد رضوی کا نام شروع ہو گیا۔ آخر کتنے نوٹوں پر یہ لوگ نام لکھیں گے، کتنے نوٹوں پر سعد رضوی کا نام ہوگا، کتنے نوٹوں پر مہر ہوگا اور کتنے نوٹ اب جعلی ہوں گے۔ یعنی یہ نوٹ جو تحریک لبیک کا نام جس پر لکھا گیا، اب اس نوٹ پر بھی پابندی لگنے والی ہے، کیونکہ یہ بات لازم ہے کہ جس چیز پر تحریک لبیک کا نام ہوتا ہے اور سعد رضوی کا نام ہوتا ہے وہ بین ہو جاتا ہے، یعنی وہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اب اس وقت حکومت اس بات سے پریشان ہے کہ مرید کے میں ہم نے آپریشن کیا اور آپریشن کے بعد 5 ماہ گزر چکے ہیں، بلکہ تحریک لبیک کے کارکنان تو خاموش ہو گئے ہوں گے، ان کے زبان سے بات نہیں نکلی ہوں گی، لیکن تحریک لبیک کے کارکنان کے نئے نئے کارنامے دے کر حکومت اب پھر پریشان ہے کہ اب تو تحریک لبیک کے کارکنانوں نے شادیوں پر بھی یہ لوگ نعرے لگواتے ہیں، باقاعدہ محفلوں پر بھی تحریک لبیک کے نعرے لگتے ہیں، بچے بوڑھے کچھ یہ نعرے لگوا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت حکومت اس بات سے پریشان ہے کہ تحریک لبیک کا جو قائد ہے یعنی سعد رضوی ہے وہ تو ایجنسیوں کی تحویل میں ہے، وہ رہا ہوں گے تو سب کچھ یعنی مرید کے میں ہوا۔ یاد رکھیے جب ایران اور امریکہ کا جنگ ہوا تو باقاعدہ جو شیعہ لوگ ہیں پاکستان کے اندر انہوں نے باقاعدہ امریکہ کے دفتر کے باہر احتجاج کیا، وہاں جا کے توڑ پھوڑ کیا، لیکن حکومت نے کچھ نہیں کیا، یعنی وہاں ان لوگوں کے سامنے خاموشی اختیار کی۔ لیکن تحریک لبیک نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور باقاعدہ ان کو احتجاج کو روکا بھی، ان کے اوپر آپریشن بھی کیا۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے، یعنی ایک ملک کے اندر دو پالیسی کس لیے اور کس وجہ سے؟ تحریک لبیک نے تو اتنا کچھ نہیں کیا بلکہ پرامن احتجاج کیا، لیکن یہاں تو شیعہ حضرات نے باقاعدہ امریکہ کے ایمبیسی کے اندر گئے اور باقاعدہ توڑ پھوڑ بھی کیا، باقاعدہ سب کچھ کر دیا۔ لیکن تحریک لبیک پر یہ سوال لوگ اٹھا رہے ہیں کہ آخر تحریک لبیک کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا، ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں گیا، یعنی شیعہ حضرات کے ساتھ کیوں نہیں کیا گیا، ان کو کیوں نہیں روکا گیا۔ اب یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور اب تحریک لبیک کا نام ہر نوٹ پر، ہر دیوار پر، ہر جگہ جگہ تحریک لبیک کا نام آ رہا ہے۔ اب حکومت اس بات سے پریشان ہے کہ تحریک لبیک کو تو ہم نے دبایا اور کارکنان اور قائدین رکن شورا سب کو ہم نے غائب کیا، آخر یہ لوگ پھر کہاں سے آتے ہیں؟ ان جماعت کے ساتھ یہ عورتیں، بچے، بوڑھے، اب مسجد بھی 5 ماہ سے بند ہے، لیکن مسجد کے باہر لوگ پھول ڈال رہے ہیں، لوگ سلامی کر رہے ہیں، لوگ پیسے ڈال رہے ہیں۔ یہ حکومت کے لیے بہت بڑی دھمکی ہے اور حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ حکومت وقت کے جتنے بھی حکمران ہیں ان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ تحریک لبیک کا جو قائد ہے سعد رضوی، جب بھی وہ میدان میں آئے گا تو اس کا حساب لے اور انس رضوی جو آج تک غائب ہیں اگر وہ میدان میں آئیں گے۔ اب اس وقت تحریک لبیک کے وکلاء نے بھی میدان سنبھال لیا، محاذ سنبھال لیا اور کہا کہ تحریک لبیک کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، وہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ باقاعدہ وکلاء نے نعرے لگوائے، باقاعدہ وکلاء نے کہا کہ سعد رضوی صاحب کو بالکل عدالت میں پیش کیا جائے، اگر عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تو ہم اگلا لائے عمل کریں گے۔ لیکن دوستو یاد رکھیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنان پھر یعنی زندہ ہو گئے، زندہ تو پہلے ہی تھے لیکن اب مضبوط ہو گئے ہیں، کیونکہ اس وجہ سے کہ تحریک لبیک کا سوشل میڈیا، تحریک لبیک کا جتنے بھی لوگ کارکنان قائدین کئی گرفتار ہیں اور کئی رہا ہو چکے، اور جو سوشل میڈیا پر اس وقت طاقت ہے، تحریک لبیک اپنا طاقت آزما رہا ہے اور باقاعدہ حکومت کو یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ تحریک لبیک کو تو ہم 5 ماہ پہلے ہی دمکا چکے، دبا چکے تھے، اب تحریک لبیک یہ لوگ کہاں سے آئے؟ لیکن دوستو یاد ہے کہ نظریہ ختم نہیں ہوتا اور نظریہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت تحریک لبیک پورا طاقت کے ساتھ دوبارہ
دوبارہ آئے گی اور تحریک لبیک کے ساتھ جتنے بھی کارکنان قائدین ہیں وہ اپنا جو حساب کتاب ہے وہ پورا کریں گے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ تحریک لبیک کے ساتھ بیٹھ جائیں، مذاکرات کرے اور ان کے ساتھ خوبصورت باتیں کرے اور جو کچھ بھی مرید کے میں ہوا ان کا حساب دے اور باقاعدہ جو کچھ بھی ہوا ان کا نشاندہی بھی کریں۔ دوستو یاد ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنان اس بات پر ڈٹے ہیں کہ ہم تحریک لبیک اور سعد رضوی کا نام ہر میدان میں، ہر گلی میں، ہر جگہ پر لیں گے، اور باقاعدہ تو اب اسٹیٹ بینک بھی ہو سکتا ہے اس نوٹوں کو بند کرے جو جس پر سعد رضوی کا نام ہو اور جس پر سعد رضوی کا مہر لگا ہو۔ کارکنان اس عشق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ وہ تحریک لبیک اور سعد رضوی کا نام جو ہے نوٹوں پر مہر لگوا رہے ہیں۔ اس بات سے حکومت پریشان ہے کہ اگر پاکستان کے اندر جتنے بھی اوٹ ہیں اس کے اوپر یعنی نوٹ ہے اس کے اوپر تحریک لبیک کا مہر لگ گیا تو پھر ہمارے لیے کیا بنے گا۔ اور یاد رکھیے تحریک لبیک ایک سیاسی اور نظریاتی جماعت ہے اور اس جماعت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مرید کے کیا فیضامات میں بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا، اب تو مرید کے بھی بڑا سانحہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کئی سانحے ہو چکے ہیں، لیکن تحریک لبیک کے اوپر جتنے بھی سانحے ہیں اس کے باوجود تحریک لبیک میدان میں آئیں اور باقاعدہ ان لوگ جو تحریک لبیک کے ساتھ باقاعدہ وہ پورا طاقت کے ساتھ دوبارہ میدان میں بھی آئیں اور پورا اپنا سیٹ اپ جو دوبارہ سنبھالا اور پورا زور طاقت کے ساتھ دوبارہ اپنا میدان سنبھالیا۔ لیکن اس وقت کارکنان جو ہیں پھر پرعزم ہیں اور پھر طاقت کے ساتھ دوبارہ نکلنے کی کوشش کریں گے اور حکومت کو یہ بات پریشان کر رہی ہے۔ دوستو ہمارا کام حق اور سچ آپ کو بتانا، فیصلہ خود کرنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔